کوکر صاحب ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ پہلے تو 2 ایڈیشنل جج صاحبان لگائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو ہی وہ 2 جج صاحبان لگے ان کے سامنے عمران خان کے مقدمے لگا دیے، ایک عدت والا کیس لگا دیا، ایک صاحب کے سامنے، دوسرے صاحب کے سامنے آپ نے ان کو توشہ خانہ کی اپیل لگا دی۔ اب اس سے وہ ایک سیاسی بیانیہ بنتا ہے، اور اب جو معزز جج صاحبان کو لایا گیا ہے ان کو سینئر پیونی جج بھی بنا دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی تعداد آلموسٹ پوری تھی، جس طرح ریاست علی آزاد صاحب نے بھی فرمایا ہے 24 سے زیادہ ویکینسیز خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، مقدمات بھی زیادہ ہیں، لیکن وہاں سے جج صاحب کو لایا جا رہا ہے، اور برملا یہ کہا جا رہا ہے ابھی کہ انہی کو چیف جسٹس بھی بنایا جائے گا۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ ساری چیزیں لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثر ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو جج ہے نہ اس کے سامنے کوئی اسپیشل کیس لگنا چاہیے، اور نہ ہی کسی جج کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میرے سامنے جو ہے کچھ اسپیشل کیس لگایا جائے، چونکہ اگر دونوں چیزیں ایسی آئیں گی تو پھر آپ کے جسٹس سسٹم کے اوپر کویسچن مارک آتا ہے۔ ابھی جو بات ہے وہ ہوئی ہے آرٹیکل 200 کے نیچے۔ آرٹیکل 200 کے نیچے ایگزیکٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے اندر جج کو ٹرانسفر کرے۔ اس کے اندر جو لوگ انوالو ہیں وہ ہے آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کو کسی ایڈوائس کی ضرورت نہیں آتی، وہ انڈیپینڈنٹ اس ایکٹ کے اندر کام کرتا ہے، اور وہ بھی آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے۔ اور اس کے بعد اس پروسیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا ہے، آپ کے ملک کے 4 چیف جسٹسز آئے ہیں، 3 آپ کے ہائی کورٹس کے آئے ہیں، 4تھا آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان آیا ہے۔ انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کے اندر یہ ہے، اور باقی ان 3 لوگوں کی کانسنٹ آئی ہے۔ اب یہ تطر یہ ہے کہ کیا دنیا بھر کے اندر جہاں کامن لا سسٹم ہے وہاں پہ ٹرانسفر آف ججز کا کانسیپٹ ہے؟ بالکل ہے۔ انڈیا کے اندر آرٹیکل 222 موجود ہے، وہاں کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان اور صرف کنسرن چیف جسٹس کی کانسنٹ جو ہے، یعنی کہ ان کا انڈیا کا جو چیف جسٹس ہے اسے کر کے وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ وہاں کے اوپر نہ آپ کنسرن جج کی طرف جاتے ہیں، نہ آپ اس جج سے پوچھتے ہیں جسے ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے۔ امریکہ کی جتنی فیڈرل کورٹس ہیں اس کے اندر بھی یہی پروسیس ہے۔ اچھا سر، یہ جو یہاں پہ جج صاحبان ہیں، مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی جج صاحب ہیں، ان کو بلوچستان ٹرانسفر کرنا بالکل کیا جا سکتا تو ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے، ان کی مرضی کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کوشچن یہ ہے کہ کیا جج کی مرضی کے بغیر بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف آزاد صاحب نے کہا تھا کہ جب 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی تھی اس وقت اس کے اندر ایک پروپوزل تھی کہ بغیر کسی مرضی کے ٹرانسفر کر دیا جائے، اور اس وقت بھی بات یہ ہوئی تھی کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے کچھ جج یہاں سے بھجوائے جا رہے ہیں۔ اب یہ اطر کے 73 سے لے کے 2025 کی آج کی ڈیٹ تک آرٹیکل 200 جو ہے اس کو کبھی بھی نہ چیلنج کیا گیا ہے نہ اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر آلریڈی 3 ججز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور ہمارا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایکٹ 2010 جو ہے اس کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ آپ کی اس کورٹ کے اندر سارے پروونسز کی ریپرزنٹیشن آئے گی، تو لہٰذا اس ہائی کورٹ کو دوسری ہائی کورٹ کی پیڈسٹل سے تھوڑا سا ڈفرنٹ دیکھنا چاہیے۔ اب اگلا سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی شخص اگر کہتا ہے کہ میری کانکرنس نہیں ہے یا میری کانسٹنٹ نہیں ہے یا میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہے، جس کی طرف اس خط کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا، وہ بات آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ ان کی کانکرنس بھی ہے اور ان کی جو ہے میننگ فل کنسلٹیشن ہے، بلکہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اچھا، دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ پوائنٹ یہ لیا جاتا ہے کہ جی جب ایک نیا جج آتا ہے کسی دوسرے ہائی کورٹ کے اندر اسے اوتھ لینا چاہیے۔ اب دنیا بھر کے اندر جتنے بھی ٹرانسفر آف ججز اور سپیریئر کورٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہی اوتھ لیتے ہیں جب ان کی اوریجنل اپوائنٹمنٹ یا انیشل اپوائنٹمنٹ کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لیتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ جو چیف جسٹس بنتا ہے کیا وہ دوبارہ اوتھ لیتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں یا آپ ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں، ایک آپ کا اوتھ ہوگا جب آپ کو ایڈ ہاک جج یا ایڈیشنل جج کے طور پہ لگایا جائے گا، دوسرا اس وقت جب آپ کی کنفرمیشن کر دی جاتی ہے آپ پھر ایک حلف لیتے ہیں اور وہی آپ کی سینیورٹی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی ٹرن یا آزاد صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر وہ ایز اے چیف جسٹس کا اوتھ لیتے ہیں، ایز اے جج۔ یہ ساری قانونی باتیں جو ہے نا شاید ہی آپ سے کوئی ڈس ایگری کرے، لیکن جتنا بلیٹنٹلی چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگ پہلے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہی ہوگا، یہی والے جج صاحب آئیں گے، محسن اختر کیانی کو نہیں بننے دیا جائے گا، اصل میں ایشو تو یہ ہے نا۔ اب ایک یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کا آپ نے پینل بنانا ہے اس کے اندر محسن کیانی صاحب بھی شامل ہوں گے، اس کے اندر گل اورنگزیب صاحب بھی ہوں گے، اس کے فیصلہ کس نے کرنا ہے جوڈیشل۔ اب اس سے پہلا جو پروسیس ہے جس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے
وہ یہ ہے کہ وہ آئیں کیوں ہیں یہاں پہ. اب اس پہ ساروں کا اتفاق ہو گیا کہ آرٹیکل 200 جو ہے وہ پروسیس دیتا ہے اور اس پروسیس کی وائلیشن نہیں آئی. اب اس کو جج جو ہے میں یا آپ سے بہتر پاکستان کا چیف جسٹس کر سکتا ہے نا, اور وہ چیف جسٹس ایسا ہے جو کنٹروورشل ابھی نہیں ہوا, اس کی ایک اپنا ایک فریم آف مائنڈ ہے, اس نے جتنے بھی فیصلے کیے انڈیپینڈنٹ کیے وہ ایک جب چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے نہ ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب تھے وہاں پہ, جب پریس ایسوسیشن آف ان کی رپورٹرز کے حلف برداری ہوئی نہ منیب اختر صاحب تھے. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پہ تو اس حکومت جو کچھ کر رہی ہے ادارے کنٹروورشل ہو رہے ہیں نا. جسٹس بندیال صاحب جب بنے تو ان کے ساتھ پیونے جج جو تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ کو کہیں نظر آئے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بنے تو منصور علی, سن لینا, منصور وہ سچویشن بہتر کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ کہ اس طرح کا اختلاف نہ ہو عدالت کے اندر, وہ معاملات نہ ہو. اب تو لگتا ہے کہ وہ چیزیں زیادہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دن بدن یہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. پرابلم ابھی بھی وہی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے اندر انٹرنلی جوڈیشل رفٹ ہے, وہ آپ کبھی زیادہ مان لیتے ہیں کبھی آپ کم مان لیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ منصور تھے, اور کیا جسٹس منصور کے اندر جو ایک پروسیس آیا اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر آیا ہے تو آپ نے ایز اے جج کے طور پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے کام کرنا ہے. اگر باہر نکل کے کام کریں گے تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ کرٹیسزم تو آئے گا, اور وہ کرٹیسزم میرا پاکستان کے انصاف کے نظام کے لیے بہتر نہیں. وہ حکومت جنہوں نے 3 مہینے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن نکالا تھا اور جو مسلسل بتاتے رہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے, پھر اسلام پہ جو انہوں نے کیا ہے پھر مطلب پھر کوشچن آپ کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی اصلاحات کے نام پہ ہوا ہے؟ ان کی حکومت آئے یا پنجوتا صاحب ہے یا کوئی بھی جن کی حکومت آئے, آپ امینڈ کر لیں کانسٹیٹیوشن کو. اور آپ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, جو اداروں کو نقصان ہو رہا ہے نا اس ساری چیز کے اندر. 26ویں آئینی ترمیم کی جب آپ بات, ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 226 میں اس پہ ہم جاری رکھ. اچھا حافظ صاحب, آپ کو چیزیں کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کا یہ خیال تھا کہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے عدلیہ کی تک, لیکن اب تو عدلیہ سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا یا انفارچونیٹلی وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو پہلے بھی یہاں پہ ہوتا ہے؟ اگر ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن یا لاء کی جو پروویژنز جو ہیں آپ کو اچھی لگیں یا نہ لگیں, آپ کی اچھی جو ہے جتنی دیر تک وہ سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوتی اتنی دیر تک وہ لاء آف دا لینڈ ہے, آپ کو فالو کرنا چاہیے. ہماری سپریم کورٹ نے بار بار یہ کہا ہے کہ میلس آف لاء یا میلس ٹو دا پارلیمنٹ جو ہے یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کسی چیز کو الٹرا وائریز کرنے کے لیے یا سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے. تیسری چیز اس چیز کے اندر ہے کہ جس پرسپیکٹیو میں بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک اس کی جو ڈائنامکس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنی ہے وہ بنی ہے فیڈریٹنگ یونٹس کے اوپر, اور اس یونٹس کے اندر 1 بھی ہیں, 2 بھی ہیں, 3 بھی آ سکتے ہیں اور مختلف اوقات کے اندر آئے ہیں. اب اگلی جو چیز ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, سینیورٹی کا جو ایشو ہے. سینیورٹی کا ایشو جو ہے وہ ڈٹرمن جو ہے وہ آلریڈی دنیا بھر کے اندر یہی پرنسپل ہے کہ آپ ٹرانسفر آف جج کر سکتے ہیں. وہ 2 طرح کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اس کو ایڈ ہاک یا ایڈیشنل ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, جس طرح ایون یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ آپ سٹنگ جج سپریم کورٹ کا ہے اسے بھی کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا سکتے ہیں, اور یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے, اسے جوڈیشل کمیشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے آپ دوسرے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیمپریری بھی لے کے جا سکتے ہیں, اور اگر آپ ٹیمپریری نہیں لے کے جاتے تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایز اے پرماننٹ کے طور پہ ٹرانسفر کیا. اب جب آپ نے پرماننٹ ٹرانسفر کر دیا ہے تو پھر آپ کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی سینیورٹی کی بنیاد آئے گی. جب آپ کی سینیورٹی کی بنیاد پہ آ گئی, اگر وہ معاملہ اس حد تک ہوتا کہ چیف جسٹس بائی سینیورٹی آ رہا ہوتا تو بات سمجھ میں آ گئی تھی. اب یہی جو سارا پیٹرن ہے وہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی دیکھا کہ ایون 26ویں آئینی ترمیم نہیں بھی آئی تھی, جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بھی بنے تھے, لیکن آپ نے پینلز منگوائے, اور ایون آپ نے کئی دفعہ پینلز نہیں بھی منگوائے تو آپ نے 4تھے 5ویں 6ٹھے نمبر کے جج کو آپ سپریم کورٹ کے اندر لے کے آئے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرنا ہے جوڈیشل کمیشن نے. اب جوڈیشل کمیشن کے پاس 3 نام جائیں گے جو چیف جسٹس نے سینیورٹی ایشو کی ہے, اسی کا مینڈیٹ ہے. اب ان 3 کے اندر اگر میجورٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. لیکن ایک قطر یہ ہے, میرے پاس 30 سیکنڈ, ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ججز کو یا اس طرح کے پروسیس کو اس طرح
کانٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور آپ کے سامنے ایگزامپلز بھی ماضی کے اندر ہیں کہ ہم نے اگر ہم نے اس سارے پروسیس کو آلریڈی اڈاپٹ کیا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے, یا اس پروسیس کو چیلنج کریں. اگر نہیں ہے تو اتنے بڑے آفس ہولڈرز کو آپ صرف اس بنیاد کے اوپر بیلنس پہ چلے جائیں اور آپ کے پاس بیلنس کا پروف ہی نہ ہو. چلیں, وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ سر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے مخصوص نشستوں کا, اس کو عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو وہ سپریم کورٹ کا کام ہے کروائیں نا. 200 میں پرماننٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے, نہیں ہوا. ٹیمپریری کا ہوا ہے. ایک سیکنڈ, یہ تجربہ کسی اور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے دوسرا, ان ججز کو جو 3 ججز سینئر تھے, ان میں آپ ریزننگ بتا دیں کہ انکمپیٹنٹ ہے, نالائق ہیں, کرپٹ ہیں, کوئی ریزن بتا دیں کہ اس لیے